بہت شکریہ. میرے جماعت آپ سے مخاطب تھے. اگلا سیگمنٹ ہم کوشچن آنسر کے بعد بڑھیں گے اور چند سیدھا سوالات لیتے ہیں. تو ہر بھائی بہت شکریہ سر، آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور بہت کچھ ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم آپ سے ملیں اور کہیں نہ کہیں جمہوریہ اسلامی کی جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، وہ جس طرح ہم تو میڈیا مین اسٹریم میڈیا میں دیکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے بہت ساری پارٹیاں جماعتیں جو ڈیجیٹل میڈیا سے کوئی دور رہتی ہیں. لیکن آپ نے جس طرح فرمایا اندھور صاحب نے کہ وقت ڈیجیٹل میڈیا کا، لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں گا سر کہ ایک تو مختلف چیزوں کے حوالے سے جو آپ نے پاکستان کو رب نے عنایت فرمائی ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ابھی تک میں نے آپ کی جو جماعت ہے، کیونکہ میری بھی خواہش ہے اور یہ جتنے بھی ہمارے سکھ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ صرف اقلیت اور طرز کھا کے ہم کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ ہم اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے، ہمارے پاس آپشن تھا لیکن ہم نے اس ملک کو چنا. اور ہم اگر وفاداری کی بات کریں تو ہم سب سے زیادہ وفادار اگر آئیں گے تو ہم ہی آئیں گے، اس مٹی سے جڑے لوگ. تو ایک تو نمائندگی ہمیں آپ کی جماعت میں نظر نہیں آتی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقتوں کا سر چشمہ کہیں نہ کہیں ایشیا بلاک جسے کہا جا رہا ہے اور وہ بنتا چلا جا رہا ہے، جس طرح امریکہ کو ہم مختلف محاذ پر شکست کا سامنا ہے. ایسے میں پاکستان کا جھکاؤ کیوں امریکہ کی طرف اب بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اور دوسری جانب ہم یہ دیکھیں کہ ایک ایسا وقت جو مشکل حالات ہیں، غزہ کی صورتحال پہ دیکھیں، فلسطین کے حوالے سے، تو ہمارا وزیر اعظم دو ریاستی نظریے کو جو ہے وہ منظر عام پر وہ بیان آتا ہے، پھر یہ آتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اڈے دینے. تو کیا ایسی مجبوریاں ہماری ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس مشکل وقت میں ہم ان سے دور چلے جا رہے ہیں؟ اور پھر جناح صاحب کا جو نظریہ تھا، اگر اس نظریے پر ہم اس پر پاؤں رکھتے ہیں تو پھر کشمیر کی جو سوچ تھی شیئر کے حوالے سے، تو یہ تو پھر اگر ان کا سپریم کورٹ کا بیان آتا ہے یا فیصلہ آتا ہے تو پھر تو ہم اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں جو وزیر اعظم کی سوچ ہے. میرے خیال میں مجھے خوف آتا ہے زیادہ خاموشی سے. تو اپنے پیارے بھائی کے اس اچھے سوال پر ان کے لیے کلیپنگ کر لے تاکہ اچھا جی، پہلی بات کریں گے اقلیتوں کی. اگر آپ نے ہماری سپیچز کو یا ہمارے منشور کو پڑھا ہے تو میں نے اسمبلی فلور پر یہ تجویز دی تھی کہ آئین میں ترمیم کریں اور اقلیتوں کا لفظ ختم کریں، اور اس کی بجائے ان لوگوں کے لیے جو یا تو سکھ ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا کرسچن ہے، ان کے لیے اقلیت کی بجائے پاکستانی برادری کا لفظ استعمال کریں، تاکہ ان کے دلوں میں احساسی کمتری نہ ہو، احساسی محرومی نہ ہو کہ ہم کم ہیں. اقلیت کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم کم ہیں. تو کب تک آپ اقلیت رہیں گے؟ ہمیشہ اقلیت رہیں گے. تو اس لیے میں نے یہ تجویز دیا ہے کہ اقلیت کی بجائے اس کو پاکستانی برادری کہا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ 1947 میں ان کو موقع دیا گیا کہ آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے انڈیا جانے کی بجائے پاکستان کا انتخاب کیا. تو 76 سال بعد بھی اگر آپ اس کو اقلیت کہتے ہیں پاکستانی برادری کی بجائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک ہم زیادتی سمجھتے ہیں. تو جماعت اسلامی کا آئیڈیا یہی ہے. ایک دوسری بات، نعرے اعلانات تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم عمل کی بات کرتے ہیں، اور وہ بھی دور کی بات نہیں کرتا ہوں. جماعت اسلامی نے اپنے دفاتر میں اقلیتوں کے حقوق اور خدمت کے لیے اپنا ایک ڈیسک قائم کیا ہے، اور وہاں ان کے نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی برادری کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے، ان کے مسائل کا ادراک ہوتا ہے. اور ابھی گزشتہ عرصے میں جڑاوالا میں ایک واقعہ ہو گیا. ایک کرسچن برادری کے گھروں کو جلایا گیا. تو آج بھی آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ اس پورے پاکستان کی تمام پارٹیوں میں
کون سا پارٹی ہیڈ ہے کہ وہاں پہنچے تھے؟ میں ہی گیا تھا، اور اس لمحے گیا تھا کہ جب وہاں دھواں موجود تھا اور لوگ اشتعال میں تھے، لیکن ان بچوں کے سروں پہ اپنی محبت کا ہاتھ رکھ کر ان کے ساتھ ہم نے وعدے کیے کہ ہم تمہارے گھروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے. اور وہ بچی رو رہی تھی، مریم اس کا نام تھا، چیخ رہی تھی. مجھے پکڑا تھا کہ آپ ہمارے گھر کا وزٹ کر لیں. میں نے وزٹ کیا اور ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کا گھر دوبارہ بناؤں گا. اور پھر ایک تصویر ان کے وہ اور دوسری تصویر ان کی وہ کہ جب ان کو اپنے گھر کی چابی مل گئی اور وہاں وہ ہنس رہی تھی، کھیل رہی تھی، خوش تھی. تو اس لیے ہم ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر میں امن کی بات کرتا ہوں تو سب کی ضرورت ہے، ترقی کی بات کرتا ہوں سب کی ضرورت ہے، خوشحالی کی بات کرتا ہوں تو سب کی ضرورت ہے، عدل اور انصاف کی بات کرتا ہوں تو سب کی ضرورت ہے. اصل میں ہمارا آئیڈیا یہی ہے کہ یہاں جو غیر مسلم برادری ہے، اگر ہم اس کو خوش رکھیں تو یہ انڈیا جا کر یا یورپ میں جا کر، مغرب میں جا کر یہ ہمارے بہترین ایمبیسیڈر ہو سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو باقی دنیا میں لوگ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، ان پر ظلم نہیں کریں گے، ان کے مساجد، ان کے مدارس، ان کے اسکول اور پرائمری ادارے یہ محفوظ رہیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے سندھ میں جا کر جو وہاں اقلیتیں ہیں، پشاور میں، ادھر پنجاب میں، بلوچستان میں، ہر جگہ ہم نے اس کا یہی خیال رکھا ہے. ہمارے جو قومی اسمبلی میں ہمیں جو ووٹ ملے تھے اور اس کی بنیاد پر ہم نے ایک غیر مسلم کو، دوسرے برادری کے آدمی کو اپنا ممبر، پرویز مسیح نام تھا جی، تو ہمارا جو اقلیت جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ بھی اتنا بہادر ہوتا ہے کہ اس کو خریدنے کے لیے بے انتہا کوشش کی گئی. انہوں نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں لیکن آپ مجھے خرید نہیں سکتے ہیں، اور باقی سارے لوگ بک گئے. وہ ہمارا جو آدمی تھا وہ اسی طرح ڈٹا رہا اور آج بھی ڈٹا رہا ہے. تو اس لیے عرض کروں آپ بہت اعتماد کے ساتھ جماعت پر اعتماد کریں. باقی رہی بات یہ جو آپ نے وزیر اعظم کی بات کی کہ اس نے 2 ریاستی حل کی بات کی. 2 ریاستی حل ہمارا فارمولہ نہیں ہے، نہ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے. یہ باہر کی دنیا کا ایک فارمولہ ہے جو فلسطینیوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس فارمولے پر عمل درآمد کے لیے بھی آپ کو ایک بار اسرائیل تسلیم کرنا پڑے گا. اور گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے کشمیر میں یہ کہا کہ قائد اعظم کے جو فرمان ہے وہ کوئی قرآن کا حکم تو نہیں ہے کہ ہم اس میں چینج نہیں لا سکتے ہیں، لیکن اگر قائد اعظم کا حکم یا کوئی فرمان قرآن کے حکم کے مطابق ہے پھر اس کو تو ماننا پڑے گا نا جی. تو اب تک ہمارے پارلیمنٹ نے یا ہمارے کسی مشاورت میں ملک کی سطح پر یہ بات تو نہیں ہے کہ 2 ریاستی حل ہمیں قبول ہے. ہمیں تو فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور جب تک وہ کڑے ہیں ہمیں ان کو سپورٹ دینا چاہیے، اور اسی طرح کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے. جب تک وہ کڑے ہیں اپنے حق کے لیے ہمیں ان کے ساتھ تعاون نصرت کرنا چاہیے. باقی رہی بات آپ کی یہ کہ ہمارے حکمران امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ڈکٹیشن پر یہ چلتے ہیں، ان کے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ امریکہ نے ہر مرحلے میں پاکستان کو دھوکہ دیا ہے. اب دیکھیے 1965 میں انڈیا نے ہم پر حملہ کیا اور پاکستان کے ساتھ جو اسلحہ تھا ان کے بارے میں انہوں نے آرڈر دیا کہ آپ اس اسلحے کو جو ہم نے آپ کو دیا ہے
اپنی حفاظت کے لیے انڈیا کے مقابلے میں استعمال نہیں کر سکتے، یہ تو روس کے مقابلے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر 71 میں جب مشرق پاکستان میں انڈین آرمی داخل ہو گئی اور پاکستان کو ایک زبردست ضرورت تھی اسلحے کا، تعاون کا، تو امریکہ نے کہا کہ ہمارا جو 7ویں بیڑا ہے آ رہا ہے، اور اب چائنا یا کسی اور کے ساتھ معاہدہ نہ کرے، تعاون نہ کرے۔ چلتے چلتے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن اس کا بیڑا آج تک نہیں پہنچا۔ تو اس لیے ایک امریکی پروفیسر ہے، اس نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ نہ امریکہ کے ساتھ دوستی کرو، نہ امریکہ کی دشمنی کرو۔ ہماری دوستی بھی اچھی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ دشمنی بھی اچھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ان حالات میں ایک غیر جانبدار پالیسی اختیار کرنا چاہیے، اور کسی بھی سپر طاقت یا بڑی طاقتوں کی طرف جھکاؤ کے نتیجے میں ہم خود پھر اس جنگ کے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی وسیم ہاشمی نیوز الرٹ سے میرا سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور یہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جو منظم ہے اور اس میں موروثیت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ووٹ ڈالا ہے سر، اور وہ جماعت اسلامی کو ہی ڈالا ہے۔ سوال میرا یہ ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آپ تک ہماری جماعت اسلامی کے جو جلسے ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن وفاقی جب گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ کو وہ نمائندگی نہیں ملتی جس انداز کے ساتھ ملنی چاہیے۔ دوسرا اسی سوال کا جو سپلیمنٹری کویسچن ہے میرا، صحافی کی زبان بندی بہت زیادہ کی جا رہی ہے، جماعت اسلامی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیونکہ جب ہم فوج پر تھوڑی سی تنقید کرتے ہیں تو غدار کہلاتے ہیں، عدلیہ پہ بات کرتے ہیں توہین عدالت کے مرتکب ٹھہر جاتے ہیں، اسی طرح علماء کرام پہ بات کرتے ہیں تو کافر ٹھہرتے ہیں۔ اس پہ روشنی ڈالیے۔ آپ کی بات صحیح ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی میں ایک جمہوری کلچر اور جمہوری نظام ہے، اور سید ابو العلا مودودی نے جس طرح جماعت اسلامی بنائی تھی تو ڈے ون سے اس نے اس کا جو بنیاد ہے ایک حقیقی جمہوریت پہ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے رحلت کے بعد، جانے کے بعد، ان کا بیٹا امیر تو کیا کسی صوبے کا امیر بھی نہیں بنا، اور آج تک ہماری یہی روایت ہے۔ پابندی نہیں ہے، لیکن اگر صلاحیت کی بنیاد پر وہ اس کے قابل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج تک ہم یہی دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم سب یہاں پر دائیں بائیں میرے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں، میرا بیٹا اگر بیٹھا ہے ادھر تو وہ پیچھے اپنے آپ کی خدمت گاروں میں بیٹھا ہے، ضیاء الحق۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جلسے ہوتے ہیں، میں سٹیج پر ہوتا ہوں، ہمارے بچے نیچے لوگوں کے ساتھ زمین پر ہوتے ہیں، کرسیاں بچاتے ہیں، دری بچاتے ہیں۔ تو یہ کلچر ہمیں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، اور خود فیلڈیٹ جو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اس کا اعتراف ہے کہ حقیقی جمہوری جماعت پاکستان میں صرف جماعت اسلامی ہے، اور اسی جمہوری ہونے کی وجہ سے جماعت اسلامی منظم ہے۔ اگر ہمارے ہاں یہ جمہوریت نہ ہوتی تو ہم بھی چھوٹے چھوٹے گروپوں میں اسی طرح تقسیم ہوتے، کوئی حقیقی اور کوئی آئینی اور کوئی دستوری اور کوئی نون اور کوئی ضیاء اور کوئی فے اور کوئی شین اور کوئی جیم اور کوئی نون اور اس طرح چیزیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ایک جمہوری کلچر کی وجہ سے جماعت اسلامی، دنیا کے بارے میں علم تو نہیں رکھتا ہوں لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ ایک جمہوری جماعت ہے۔ باقی آپ نے صحافیوں کی آزادی اور صحافت کی آزادی کے حوالے سے بات کی ہے۔ جماعت اسلامی ہمیشہ سمجھتی ہے کہ صحافیوں کو آزادی ہونی چاہیے، نہ بات کرنے پر پابندی ہو، نہ لکھنے پر پابندی ہو، اس لیے کہ جو صحافت ہے یہ حکمرانوں کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے دامن پر کوئی داغ ہے اور کسی نے آپ کو توجہ دلا دی، اور آپ کے چہرے پر اگر کوئی داغ ہے اور آئینے نے آپ کو دکھایا،
تو آپ اپنے چہرے کے داغ کو صاف کریں بجائے اس کے کہ آپ آئینے کو توڑے کہ یہ آئینہ غدار ہے اور یہ آئینہ نے مجھے کیوں یہ دکھایا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں صحافی اس وقت بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر عدم برداشت ہو گیا ہے اور دلیل کی بجائے اب گالی گلوچ کا کلچر بن گیا ہے. ہم گالی گلوچ کے کلچر کی بجائے دلیل کی بات کرتے ہیں, برداشت کی بات کرتے ہیں, اور جن لوگوں کے ساتھ دلیل نہیں ہوتی ہے پھر وہ گالی گلوچ کی بات. آپ کو یاد ہے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سوموٹو ایکشن لیا تھا مختلف پارٹیوں کے سوشل میڈیا کے حوالے سے. سب کو بلایا, سب کو سنا, سب کو واچ کیا تھا, اسٹڈی کیا تھا. انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ اگر جھوٹ, فریب اور غلط الزامات سے پاک کوئی سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف جماعت اسلامی کا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی یہی نصیحت کی ہے کہ جھوٹ کو عام نہیں کرنا ہے, جھوٹا الزام نہیں لگانا ہے, گالی گلوچ کا استعمال نہیں کرنا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ 1000 مثبت چیزیں ہیں تو آپ منفی چیزیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ لہٰذا ہمارے ہمدردی ہیں صحافیوں کے ساتھ, اور جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہوگی تو ہم انشاءاللہ ان آزادیوں کو دوبارہ بحال کریں گے. اس میں وہ سوال کا جواب ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ نشستیں نہیں ملتی قومی اسمبلی میں جس طرح ملنی چاہیے. میں عرض کروں یہاں ایک کنٹرول ڈیموکریسی سسٹم ہے اور پولنگ اسٹیشن آزاد نہیں ہے, پولنگ عملہ آزاد نہیں ہے, اور الیکشن ایک عمل تو ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وزیر اعظم کا فیصلہ ہوتا ہے, بعد میں الیکشن ہوتا ہے, وزرائے اعلیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے, بعد میں الیکشن ہوتا ہے. تو سیٹ تقسیم ہوتے ہیں, صوبے تقسیم ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس رویے کی وجہ سے جمہوریت نے ترقی نہیں کی. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آزادانہ الیکشن جب بھی ہوا لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے. آپ کو شاید یاد ہو گیا نہیں کہ جب کالجز یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتا تھا لوگ جمعیت پر اعتماد کرتے تھے اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اعتماد کرتی تھیں. لیکن اس لیے کہ یونیورسٹیوں میں تانہ دار نہیں ہے, پٹواری نہیں ہے, جاگیردار نہیں ہے, خان کا دباؤ نہیں ہے, ڈنڈا نہیں ہوتا ہے, آزادانہ ماحول میں سب لوگ ووٹ استعمال کرتے تھے, اور اس ونڈو کو بند ہی کیا کہ یہاں یہ جمہوریت ختم کیا گیا. تو